امید ہے کہ آواز آ رہی ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی آواز آ رہی ہے نا؟ چیٹ پہ رپلائی کر کے بتائیے. ٹھیک ہے. جی تو پہلا کیٹیگری ہم لوگ کر لیے ہیں کیا؟ مبنی اسما کا، کہ عربی میں ضمائر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. ضمائر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رفع کی ضمائر، نصب کی ضمائر، جر کی ضمائر. ٹھیک ہے، کر چکے ہیں. ہاں تو سیکنڈ کیٹیگری کیا ہے مبنی کا؟ وہ ہے اسماء الاشارہ. اور کون کون سا اسم مبنی ہوتا ہے عربی میں؟ اسم کر رہے ہیں، فعل بھی مبنی ہوتا ہے لیکن ابھی فعل کے چیپٹر نہیں ہے، ہم لوگ فی الاسماء ہی کر رہے ہیں. اونلی ان دا ناؤنس. ناؤنس میں سے اسم میں سے کون کون سا مبنی ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری کیا؟ اسماء الاشارہ. ٹھیک ہے، اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ بھی مضاف مضاف الیہ. اسماء الاشارہ تھی. مثال کیا ہے؟ مثلا ہاذا، ہاذہ، ذالک، اولئک. دیکھ رہے ہیں یہ سب مبنی ہے. ہاذا ویسے ہی رہتا ہے، فی لگا دے ہاذا ہی رہے گا. فی ہاذا ایسے رہے گا. ہاذہ علی لگا دے علی ہاذہ ایسے ہی رہے گا. انا لگا دے، انا کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے. انا ذالک، ذالک ویسے ہی رہے گا. اولئک ویسے ہی رہے گا. فکسڈ ہے ویسے حالت. ٹھیک ہے. لیکن جو تثنیہ ہے اس کا، مثنیٰ، ڈیول، ڈول جو ہے ہازانی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہازانی اور ہاتانی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معربانی. یہ معرب ہوتا ہے. معربانی، معرب کی جگہ معربانی کیوں آیا؟ کیونکہ دو ہے نا، ہازانی ایک ہے، ہاتانی ایک ہے. یہ دو الگ الگ ضمیر ہے تو خدا خبر میچ کرتا ہے. میچ کرتا ہے نا. کہنا ہوگا کہ یہ دونوں کتاب، یہ کتاب ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاذا کتاب. لیکن کہنا یہ دونوں کتاب، یہ دونوں کہنا ہے کہ یہ دو کتابیں ہیں تو کیسے کہیں گے؟ ہازانی کتابانی. دونوں میچ کرے گا نا. ہازانی کتابانی، تو مبتدا میں بھی آنی رہے گا، خبر میں بھی آنی رہے گا. تو لیکن تو بتایا گیا ہے یہ اسماء الاشارہ، اشارہ والا جیسے میں نا ہاذا، ہاذہ، ذالک، اولئک، جتنا بھی لیجیے، تلکا، یہ سب، ہا اولائی، یہ سب فکسڈ ہے ویسے ہی رہے گا سوائے ہازانی اور ہاتانی کے. ہازانی ہاتانی معرب ہے، اس کا حالت ہوتا ہے. اچھا تو ہاتانی، ہازانی ہاتانی کا کیسے حالت چینج ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہازانی کیا ہو جائے گا؟ ہازینی. ہازانی کیا ہو جائے گا؟ یہ مرفوع ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ الف. تو منصوب اور مجرور میں کیسے دکھے گا؟ یہ کیا دکھے گا؟ ہازینی. ہاتانی بھی کیا دکھے گا؟ منصوب اور مجرور میں ہا تینی نظر آئے گا. سمجھ گیا نا؟ مرفوع منصوب اور مجرور میں یہ نظر آئے گا. تو یہ معرب ہے، اس کا تبدیلی ہوتا ہے، چینجز ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. چینجز ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا؟ معرب ہے. سمجھ گئے؟ چینجز نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو اسماء الاشارہ والا اسم سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ مبنی، سوائے ہازانی ہاتانی مثنیٰ والا اسم کے لیے. ہازانی کیا مثنیٰ ہے مذکر کا، ہاتانی مثنیٰ ہے مؤنث کا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مثنیٰ تثنیہ سمجھ میں آتا؟ تثنیہ اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن تثنیہ پروسیس کو کہتے ہیں. تثنیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکٹ کو کہتے ہیں. مانے ڈوول بنانے کا ایکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. وہ پروسیس جس سے آپ اسم کو ڈوول بنا رہے ہیں اس کو تثنیہ کہتے ہیں. لیکن جو اسم جو تیار ہے، ڈوول بن گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثنیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثنیٰ یعنی کہ جو ڈوول ہے ایکچولی اس کو. اچھا، تیسرا کیٹیگری کیا ہے؟ اسماء الموصولہ. یہ نعت منوط ہے. یہ مضاف مضاف الیہ تھا، یہ نعت منوط ہے. الاسماء الموصولہ. ٹھیک ہے. نعت منوط اگر کہہ رہے ہیں تو پھر نعت منوط تو میچ کرتا ہے نا. الموصولۃ، یہ مؤنث کیسے ہو گیا پھر؟ الاسماء، الف لام الف لام ہے، مرفوع مرفوع ہے. جی بتائیے. غیر عاقل کے جمع کو مؤنث. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. غیر عاقل کے جمع کو صحیح مؤنث. صحیح 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 صحیح. بارک اللہ فیک. بہت اچھا، بہترین جواب ہے، احسن تھا. زادک اللہ علما ویاکم. صحیح، بہت اچھا. کیونکہ یہ آپ کا غیر عاقل کے جمع کو مؤنث سمجھتے ہیں. قاعدہ یاد ہے نا آپ لوگوں جو لوگ بک 1 بک 2 کیے ہیں؟ ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع کو کیا سمجھتے ہیں؟ مؤنث سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آپ کا الاسماء کا نعت آئے گا. نعت یعنی کہ صفت آئے گا، صفت موصوف، نعت منوط.
اس کتاب میں نعت معنوت کہا گیا، صفت موصوف نہیں کہا گیا. الاسماء کو یہ غیر عاقل اسم کی جمع ہے. اسم کی جمع کیا؟ اسماء، اور غیر عاقل ہے اسم. تو اب اس کا جو نعت آئے گا وہ سمجھے گا اسماء کو مؤنث سمجھے گا، مؤنث واحد سمجھے گا، فیمنن سنگولر سمجھے گا. تو اس حساب سے الموصولۃ آ گیا، الاسماء الموصولۃ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤنس پتہ ہے نا آپ کو، الذی وغیرہ. تو یہ بھی مبنی ہے، معلوم ہے آپ کو. الذی مبنی، ان لگا دیں، ان الذی، ان آنے سے الذی ہوگا. فی لگا دیں، من لگا دیں، من الذی، فی الذی سے ویسے ہی رہے گا. التی، الذی مذکر کے لیے، التی مؤنث کے لیے. الذین یہ جمع ہے. الذین کیا جمع ہے؟ کس کا؟ الذی کا. الذی کا جمع کیا ہے؟ التی کا جمع کیا ہے؟ اللاتی. ٹھیک ہے، یا اللائی دونوں جمع ہے، اللاتی یا اللائی. الذین کس کا جمع؟ الذی کا. یہ سب کا سب مبنی ہے. اچھا، سوائے سیم اللذانی کے اور اللتانی کے. جیسے اوپر میں تھا نا ہازانی، یہ معرب تھا، تو یہاں پہ بھی اللذانی معرب ہے، اور اللتانی کیا ہے؟ معربانی، یہ معرب ہے. یعنی یہ چینجز ہوتا ہے. کیا چینجز کیسے ہوگا؟ یہ وہی الف یا بن جائے گا، اللذینی ہو جائے گا. اس کا مجرور اور منصوب سیم رہے گا جیسے اوپر والا کا تھا، اللذینی. یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اللتینی ہو جائے گا. یہ سب ایکسیپشن بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 4 نمبر کیٹیگری کیا مبنی کا، اور کون کون سا مبنی ہوتا ہے؟ اسماء الاستفہام، یہ مضاف الیہ، اسماء الاستفہام، سوال کرنے والے اسماء، ناؤنس آف آسکنگ کوسچنز. ٹھیک ہے، انٹروگیٹو ناؤنس، یہ مبنی ہوتا ہے. جیسے من ھذا، این حامد، این ما ھذا. ٹھیک ہے، متی ذهبت، تم کب گئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا. ٹھیک، ویسے ہی کیا ہے؟ کیف ذهب، تم کیسے گئے، وہ کیسے گیا. کیف ذهبت، تم کیسے گئے. من، این، ما، متی، کیف، کچھ بھی لگا دے، انا لگا دے، فی لگا دے، کچھ بھی لگا دے. اگر آئے گا اس کے پہلے، اگر کچھ آئے تو جیسے تمہیں آتا ہے اس کے پہلے. ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی اگر آتا ہے اس کے پہلے تو فکس رہے گا، یہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے، منی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. فی لگا دے، فی من ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، کوئی چینجز نہیں ہوگا. من، اینا وغیرہ فکسڈ ہے. تو اسماء الاستفہام، سوال کرنے والا جو اسم ہوتا ہے فکسڈ ہوتا ہے. اچھا، ایک اسم سوال کرنے والا اسم ہے جو فکس نہیں، ایک جو فکسڈ نہیں ہے، معرب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم ہے جو معرب نہیں ہے، وہ بتا دیتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا. یہ جو معرب ہوتا ہے فکس نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایو. ٹھیک ہے، ایو یہ مضاف بن کر کے آتا ہے، ایون لکھ دیتے لیکن ایکچولی میں ایک ہی دمہ لے کر کے آتا ہے نارملی. ٹھیک ہے، ایو ایسے ہی دکھے گا. تو یہ فکس نہیں ہے، معرب ہے. یہ ایو کا حالت ہوتا ہے. ایو مطلب کیا ہوتا ہے؟ وچ. یہ بھی سوال کرنے والا اسم ہے. ٹھیک ہے، ایو یہ معرب ہے. معرب ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چینجز ہوتا ہے اس میں. یہ سب جو باقی ہے اس میں چینجز نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی لگا دے، من، اعلیٰ اس کے پہلے آ جائے، چینج نہیں ہوگا، ویسے ہی رہے گا. سوائے کس کے؟ سوائے ایو کے. ٹھیک ہے. اچھا، ایو کا کچھ مثال دے سکتے ہیں آپ قرآن سے؟ ایو کبھی کبھی جو چینج ہو رہا ہے، کوئی بتا سکتا ہے مثال؟ جی، مثال دے سکتے ہیں آپ ایو کی؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہاں، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. صحیح. کبھی یہاں ایک بہن نے بھی جواب دیا، صحیح، کریکٹ. ٹھیک ہے، اور کوئی مثال یاد ہے، ذہن میں آ رہا ہے؟ ای ہو سکتا ہے. تو تم کن کن نعمتوں، رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے، جن اور انسان کی جماعت. ٹھیک ہے، ای ہو گیا ہے نا. اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن میں ہیں. کبھی ای حدیث بعدہ یؤمنون، اور اس حدیث کے بعد، اس قرآن کے بعد اور کون سی بات، اور کس پر ایمان لائیں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو ایو جو ای ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایا بھی ہو سکتا ہے. اسے پوچھ سکتے ہیں سوال اس میں، ایا اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے کہ تم ایا کتاب تقرأ. ٹھیک ہے، کیا میننگ ہوگا اس کا؟ ایا کتاب تقرأ.
अय्या किताब तक़राऊ, मीनिंग ये क्वेश्चन है। अय्या क्या, सवाल करने वाला आर्टिकल है। अय्या किताब तक़राऊ, क्या मीनिंग होगा इसका? अय्या किताब तक़राऊ, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? बहुत अच्छा। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? अय्या किताब है तो मफूल भी एक्चुअली में, ये पहले आ गया लेकिन है तो सवाल, मफूल भी है और सवाल करने वाला इसम भी है। अय्या, अय्या किताब तक़राऊ, ठीक है। तो अय्या यहाँ पे मंसूब, ये मोरब है, लेकिन बाकी सब आप देख रहे हैं ये मबनी है, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सा मबनी इसम है अरबी में? बअदुज़्ज़ुरूफ, बअदुज़्ज़ुरूफ माने सम कोई कुछ ज़र्फ, बअदुज़्ज़ुरूफ मुदाफ मुदाफ इलैह, कुछ ज़र्फ, ज़र्फ माने समझते हैं ना, ऐसा इसम जो एक जुमले में आ रहा है जगह बताने के लिए या काम या वक्त बताने के लिए। तो कुछ ज़र्फ जो है, कुछ ज़र्फ अरबी के ज़र्फ को ऐसे एडवर्ब ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो बअदुज़्ज़ुरूफ, कुछ ज़र्फ जो है ये क्या मबनी होते हैं, जैसे कि इज़ा, इज़ा, ठीक है। इज़ा मतलब होता है व्हेन, ठीक है। तो ये शर्त के तौर पर आता है, शर्त हम लोग ये नहीं करेंगे, तो इज़ा भी ज़र्फ है, ठीक है ना, इज़ा भी ज़र्फ है। अल आना, ये सब मबनी, अल आना, अल आना, ठीक है। अल आना ऐसे ही रहता है, मिन लगा दे, इला लगा दे, इलल आना माने अब तक, टिल नाउ, ऐसे ही रहेगा। इलल आन, इलल आनी नहीं होता, इलल आनी होता है क्या? नहीं। हैसु, हैसा, मिन हैसु, कुरान में है मिन हैसु, मिन आने से हैसु हैसी नहीं होता, हैसु ही रहता है। अमसी, ये ऐसे ही है, हैसु ऐसा है और अमसी हमेशा कसरा ही ली हुई, तो कोई कहेगा मजरूर है, नहीं मजरूर नहीं है ये, यही शक्ल है इसका, अमसी। अमसी मतलब क्या होगा? जा अमसी, वो आया, जा हामिदुन अमसी, हामिद आया था कल, जा हामिदुन अमसी, हामिद केम यस्टरडे। अमसी जगह बताने का काम करता है, जगह बताने के इसम तो मंसूब होता है, लेकिन ये मंसूब तो है लेकिन ये कसरा लिए हुए, ठीक है ना, ये कसरा लिए, लेकिन ये मबनी है, ये फी महली नस्ब, फी महली नस्ब, ठीक है। तो मिसाल आपको दी, जा हामिदुन अमसी, इसकी मिसाल। अच्छा, तो ये सब ज़र्फ क्या होता है, ये सब मबनी। इसके अलावा लेकिन जो है क्या है, मुअरब है ज़र्फ। क्या क्या ज़र्फ इसके अलावा? तहता, फौका चेंज होता है ना, तहता में मिन लगा दिए, मिन तहती हला नहार, फौका में लगा दिए मिन फौकी, ज़र्फ चेंज होता है। इसके अलावा जितना सारा है वो चेंज होता है, ठीक है। ये कुछ मिसाल दे दिया गया है, और भी ज़र्फ हो सकता है जो फिक्स्ड है, कुछ मिसाल दिया गया है यहाँ, ठीक। और भी ज़र्फ हो सकता है जो फिक्स्ड है, ठीक। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि ये चारों ही फिक्स, इसके अलावा और भी कुछ फिक्स हो सकता है, ठीक है। अस्माउल अफ़आल, अस्माउल अफ़आल, अच्छा ये क्या है? अस्माउल अफ़आल, ये मुदाफ मुदाफ इलैह, यानी कि अफ़आल का अस्मा, ठीक है। फ़ेल वाला अस्मा, यानी कि ये इस्म होता है लेकिन वर्ब का मीनिंग देता है, ठीक है। ये कैसा इस्म है? ये इस्म है लेकिन माने देता है किसका? फ़िल का। आमीन, आमीन, अच्छा आमीन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? आमीन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? और कहते हैं आमीन का मतलब क्या है, बताओ। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहते हैं, आमीन। तो आमीन से मुराद हम क्या क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है आमीन? ऐसा ही हो। नहीं, और थोड़ा सोचिए। आमीन मतलब बताइए, कौन बताएगा? मेरी दुआ कबूल हो। हाँ, दुआ कबूल हो, सही, बारकल्लाहु फीक, मतलब कबूल कर, ठीक है, एक्सेप्ट, यानी ए अल्लाह कबूल कीजिए। आमीन मतलब क्या हो रहा है? इस्तजिब, अरबी का एक लफ्ज इस्तजिब, आंसर, एक्सेप्ट को अल्लाह। तो आमीन मतलब क्या होता है? कबूल कीजिए, ए रब, ए अल्लाह आप कबूल कर लीजिए, ए रब तू कबूल कर, ठीक है, ये माने में आएगा आमीन, एक्सेप्ट की मीनिंग में, ठीक है, समझ में आ गया है। अच्छा, उफ़िन, उफ़िन मतलब क्या होता है? मैं तंग आ गया, मैं परेशान हो गया, ठीक है, उफ़िन, ठीक है, आई एम ट्रबल्ड, ये सब अलग अलग माने हैं, ये तो फेल का माने हो रहा है ना इसमें। आमीन मतलब कबूल कर, उफ़िन माने मैं तंग हो गया, मैं परेशान हो गया। मतलब आई फील पेन, आई एम फीलिंग पेन, ये सब फिक्स्ड है। आमीन हमेशा सुकून रहेगा, उफ़िन में कसरा, ये दिखिएगा मजरूर, मतलब कसरा नजर आएगा, डबल कसरा, इसमें ऐसे कसरा नजर आएगा। ये सब इस्म है लेकिन फेल का मीनिंग देता है, तो ऐसे ऐसा अस्मा को क्या कहते हैं? अस्माउल अफ़आल, अस्माउल, इस्मु फेल, इसका सिंगुलर क्या? इस्मु फेल, इस्मु फेल, फेल का इस्म, यानी कि मतलब इस्म है लेकिन फेल का मीनिंग देता है, ठीक है। ये भी मबनी होता है, क्या होता है ये? मबनी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये आखिरी कैटेगरी, सातवां, अल आदादुल मुरक्कबा, अल आदादुल मुरक्कबा, आदादुल ये कम नंबर, आदाद
आदात किसको कहते हैं नंबर्स को, मुरक्कब कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड मतलब कि ये दो मुरक्कब है, मिला हुआ है। जैसे कि अहदा अशरा, अहदा अशरा किसको कहते हैं 11 को, ठीक है 11। और तिसअता अशर किसको कहते हैं 19 को कहते हैं। अहदा तो अरबी में जो नंबर्स होता है ना 11 से लेकर के 19 तक, 11 से लेकर के 19 तक जो नंबर है अरबी का, वो दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना यूनिट्स एंड टेंस, ठीक है। तो अहदा 11 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अहदा 1 है, अशरा क्या है 10 है। ठीक वैसे ही 19 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तिसअता 9 है, अशरा 10 अशरा सॉरी हाँ ये क्या तिसअता क्या है, ये 9 हो गया और ये क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है 10 और 9 19, ठीक है। अहदा अशर, और अहदा ये 11 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अहदा अशरा, तो अहदा 1 के लिए, अशरा 10 के लिए। ठीक वैसे इसना अशरा, सलासता अशरा, ठीक है, खमसता अशरा, खमसता अशर, सित्तता अशर, ठीक है। खैर तो यहाँ आप देख रहे हैं ना ये फतहा है, अशरा में भी क्या है ये फतहा है, तिसअता में भी क्या है फतहा है, अशरा में भी क्या है फतहा है। ये मबनी है। अरबी में जो नंबर्स है ना 11 से लेकर के 19 तक, ठीक है, ये मबनी होता है। कौन, ये दोनों पार्ट मबनी होता है, अहदा भी मबनी होता है, अशरा भी मबनी होता है। ये 11 के लिए, 19 के भी सेम कायदा, 11 ये भी मबनी होता है, तीसरा मबनी है ना फतह पर, फतह पर मबनी, यानी कि एंडिंग ऐसे ही दिखेगा। एंडिंग कैसा दिखेगा, ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है। और असालिसा अशर क्या है, ये 13वां सबक है। ये ऑर्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल नंबर होता है ना, 13वां 13, तो ये भी मंसूब, ये भी आपका 11 से लेकर 19 में आ रहा है। ये भी क्या है असालिसा अशर, यानी कि 11 से लेकर 19 का जो काउंटिंग है उसमें दो पार्ट में नंबर रहता है। तो उम्मीद है आप लोग को याद होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो खैर याद कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों फिक्स्ड होता है फतह पर, ठीक है, फिक्स होता है फतह पर, अहदा अशरा, ठीक है। तो अगर इसके पहले फी भी लग जाएगा ना तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इन्ना भी लग जाएगा तो ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमेशा ऐसे ही कुछ भी लगा दीजिए, हमेशा क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा। अच्छा इसमें भी क्या है कि सिवाय किसके, सिवाय 12 के, 12 जो नंबर है ना 11 13 14 15 19 तक, लेकिन सिवाय 12 के, 12 के बारे में जो कहा जा रहा है, 12 का भी दो पार्ट होगा ना, एक 2 और एक 10 मिला करके ना होगा। क्या कहते हैं इसको, 12 और 2 और 12 के लिए क्या है, इसना ये 2 वाला हिस्सा है, अशरा 10 पाया तो 12 हो गया ना। तो कहते हैं क्या कि सिर्फ जो ये पहला हिस्सा है अल जुज उल अव्वल, अल जुज मतलब पार्ट, दो पार्ट है ना, ये अल जुजुल अव्वल है, जुजुल सानी है, दो पार्ट। जुज अव्वल मतलब पहला पार्ट, जो 11 से लेकर 19 दो पार्ट में रहता है। तो कह रहे हैं कि जुज उल अव्वल फर्स्ट पार्ट जो है इतना अशरा का, अल जुज उल अव्वलु मिन इतना अशरा, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट मुअरब होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर रिपीट कर देते एक बार क्लियर करके। कह रहे हैं क्या, अल जुज उल अव्वल फर्स्ट पार्ट, किसका फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इतना, ये है इतना अशरा, ये फर्स्ट पार्ट, ये मुअरब है, इतना मुअरब है। क्यों, नहू, नहू माने एग्जाम्पल, मसलन, क्यों, इसकी मिसाल दे दी गई यहाँ पे देखिए, यदरुसु मतलब पढ़ते हैं, यदरुसु पढ़ते हैं, फिल फसली क्लास में, कौन पढ़ते हैं क्लास में, इतना अशरा तालिबन, क्लास में कौन पढ़ते हैं, इतना अशरा तालिबन, 12 शागिर्द क्लास में पढ़ते हैं। 12 के लिए क्या वर्ड है देख रहे हैं, 12 के लिए 2 के लिए इतना है और अशरा के लिए 10 है, ये वाला तो फिक्स्ड है, ऐसे रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तो ये मर्फ, ये मुब्तदा है, इतना एक्चुअली क्या है मुब्तदा है, यहाँ पे 12 पढ़ते हैं, इतना अशरा ये मुब्तदा है, इतना अशरा जो है ना यहाँ पे सिर्फ ये मुब्तदा है। अब क्योंकि नंबर दो पार्ट में आता है, इस्ना और अशरा, ये फर्स्ट पार्ट, ये दोनों मुब्तदा है। क्योंकि कौन पढ़ते हैं क्लास में, ये 12 पढ़ते हैं, 12 क्या पढ़ते हैं तालिबन, ये तमयीज़ है, पता है आपको, नहीं पता कोई बात नहीं,
रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसा देखा इसना, लेकिन जैसे रायतु आ गया, रायतु आई सॉ, तो अभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसना क्या बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो जैसे ऑब्जेक्ट बना, ये हालत चेंज कर लिया, इसना ही हो गया। क्या हो गया ये? इसना ही। समझ रहे क्या हो गया? इसना से क्या हो गया ये? इसना ही। अशरा वही रहा। तो ये फर्स्ट पार्ट तब चेंज होता है, कभी इसना था, कभी क्या हो गया? इसना ही हो गया। मैंने देखा 12 शागिर्दों को मैंने, आई सॉ 12 स्टूडेंट्स। देख रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं इसना ही हो जा रहा है। ये मुअरब है, चेंज होता है, ठीक है। अगर सलासा यहाँ पे रहता तो क्या होता? सलासता ऐसे ही रहता। राई तो सलासता है, सलासता सलासता सलासता। यहाँ पर भी रहता अगर तो यदरुसु फिल फस्ली सलासता अशरा, पता ही रहता। लेकिन सिर्फ ये 2 वाला पार्ट जो है, यानी कि 12 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये 2 वाला पार्ट, पहला पार्ट अल जुज़्उल अव्वल, ये मुअरब है, ठीक है। एक और मिसाल देगी ये इसी से ये मंसूब की मिसाल है। राय तो इस नए, ये मंसूब है, मफूल भी ही है, इसलिए मंसूब है। हाज़ा तआमा, ये खाना किसके लिए है? लिस नए। देखिए इसना से क्या हो गया? इस नए, इस नए, ये मरफू की अलामत है, ये मरफू का साइन है, ठीक है ना। ये मंसूब, ये मजरूर का साइन है, ये मंसूब का साइन है, ठीक है। हाज़ा तआम, ये खाना 12 शागिर्दों के लिए है। लिस नए, ली इस नए नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, लिस नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमज़तुल वस्ल है। इसना का जो ये हिस्सा है ना, ये हमज़तुल वस्ल है। अगर शुरू में आएगा तो पढ़ेंगे, अगर किसी चीज़ के बाद आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो ली इस नहीं, लिस नहीं, लिस नहीं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है मबनी है, ये वाला हिस्सा मुअरब है, लेकिन बाकी सब क्या है? मबनी है। बाकी सब क्या है? मबनी है, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ रहा हो, ठीक है। ये सब तो आप लोग को पता होना चाहिए, सब पहले से सिंपल है, ठीक है। तो अच्छा, अलामा। अच्छा, तो अब हम लोग वापस किस में आते हैं? ये समझ में आ गया, 7 ग्रुप है मबनी। मबनी का क्या है? 7 ग्रुप है, ठीक है। अब हम लोग वापस किस में आते हैं? मुअरब में, ठीक है। ऊपर 7 कैटेगरी चला गया, ठीक है। दमायर, ठीक है, इशारा वाला इसम, अस्माउल इशारा, अल अस्माउल मौसूला, अल्लज़ी वाला इसम, ठीक है। अस्माउल अफ़आल, अस्माउल इस्तिफ़हाम, समझ रहे हैं ना। बादुल ज़ुरूफ, और क्या है आखिरी अल आदादुल मुरक्कबा, नंबर्स वाला फर्स्ट वाला हिस्सा 12 का, ठीक है। तो ये सब मबनी है, इसके अलावा सब क्या है? मुअरब है। अब मुअरब मतलब क्या होता है? शक्ल चेंज होता है, हालत होता है इसका, एंडिंग चेंज होता है, ठीक है। तो एंडिंग्स चेंज होता है, कैसे समझ में आता है हम लोग को? वर्ड के एंडिंग में देखते हैं ना, एंड में देखते हैं क्या भाई? अच्छा दम्मा है, दम्मा कभी कभी क्या हो जाता है? फतहा हो जाता है। अच्छा, दम्मा कभी कभी क्या होता है? कसरा हो जाता है। ये चेंजिंग देख के समझ में आता है ना। तो कौन सा वो अलामत है जिससे हम लोग समझते हैं कि ये मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? अलामत कौन कौन सा है? ये दम्मा देख के समझ में आता है, ये फतहा देख कर समझ में आता है, ये कसरा देख करके समझ में आता है। और ये जो दम्मा फतहा कसरा है ना, इसको अरबी में क्या करते हैं? इसको अरबी में असली अलामत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? असली अलामत है, ठीक है, असली अलामत है। अगर आप मेरे साथ मेरा क्लासेस कर चुके हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता है, ये कायदा कि हम लोग पहले बहुत महीनों पहले या साल पहले कर चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना, ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन अभी ये एक्चुअली में ये आ रहा है, ठीक है। अलामातुल एराब, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? अलामातुल एराब, एराब की अलामतें। अलामत जमा है, अलामतुन की जमा क्या है? अलामातुन। अलामातुल एराबी मफू, ये मुदाफ इलैहि, मुदाफ इलैहि, एराब की अलामतें, ठीक है। कौन कौन सी अलामतें एराब की? अल असलियतु वल फरइयतु, प्राइमरी, ओरिजिनल अलामत, और ये क्या है? सेकेंडरी, फरई अलामत। अब बताया जा रहा है कि एराब की असली अलामतें और फरई अलामतें ये हैं, ये कॉलम दिया हुआ है, ये डिस्कस किया जा रहा है। ये एराब की अलामतें 2 होती है, असली और फरई, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है असली अलामत कौन सा है? अलामातुल एराबी अल असलिया, अलामातुल एराब, ये मुदाफ इलैहि, असलियतु ना सिफत है, नात है, किसका नात है? इसका, कि असली अलामत है एराब की, ठीक है। एराब की असली अलामत, ठीक है। असलियतु जो है ना, ये नात है, सिफत है, किसका सिफत है? अलामत का। कोई कह सकता है अच्छा भाई ये भी मुदाफ इलैहि है क्या? नहीं, मुदाफ इलैहि नहीं है, ठीक है। ये और इसका सिफत नहीं है, असलियतु किसका सिफत है? ये हाँ, अलामात का, अलामात की नात, अलामात का सिफत है, नात है।
اصلی علامت، اعراب کی اصلی علامت، علامتیں کیا ہے؟ فل اسم، اسم میں اعراب کی اصلی علامتیں کیا ہے؟ ضمہ، ٹھیک ہے، اور ضمہ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کیا ہے؟ وہی علامت الرفع، اور یہ رفع کی علامت ہے، رفع کی علامت یعنی کہ مرفوع، ٹھیک ہے، جو اسم بنے گا اس سے وہ مرفوع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو رفع کی علامت، یہ فی محلی نہیں یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں، اب ضمت فی محلی سب مبنی کے لیے آتا ہے، تو ضمہ کیا ہے؟ یہ رفع کی علامت، یعنی کہ جو اسم ضمہ لیتا ہے وہ مرفوع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ فتحہ علامت ہے، وہی علامت النصب، نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے، والکسرۃ، یہ کس کی علامت ہے؟ علامت الجر، یہ تو پتہ ہے ہم لوگ کو، ضمہ، فتحہ اور کسرہ، یہ اصلی علامت ہے جس سے ہم لوگ پہچانتے ہیں کہ اچھا یہ اسم مرفوع ہے، یہ اسم منصوب ہے، اور یہ اسم کیا ہے؟ مجرور ہے۔ ہاں اب آئیے جو ٹاپک ہے، شاید آج ختم نہیں کر پائیں گے، وَهُنَاكَ علامات اخرى فرعیۃ، وَهُنَاكَ علامات اخرى فرعیۃ، اچھا یہ ہناکا، ایک ہناکا کا ایک مطلب ہوتا ہے کیا؟ دیر، ہیئر اینڈ دیر، ہنا مطلب ہوتا ہے ہیئر، یہاں ہناکا مطلب ہوتا ہے وہاں، دیر، تو یہاں پہ ہناکا جو ہے نا کس معنی میں، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیر آر ادر سیکنڈری سائنس، جو لفظ آیا نا یہاں پہ سینٹینس ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیر آر ادر سیکنڈری سائنس، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا دیر آر، دیر از، یہ دیر کے معنی میں انگلش میں، دیر آر، دیر از، دیر آر 3 اسٹوڈنٹس ان دا کلاس، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیر از کے معنی میں، تو دیر آر ادر سیکنڈری سائنس، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوگی لائن کا؟ کہ ہیں اور بھی فرعی علامتیں ہوتی ہیں، وَهُنَاكَ علامات اخرى، اخرى مطلب ادر، اور کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور بھی علامتیں پائی جاتی ہیں، اخرى مطلب ادر، اور بھی، اور کے معنی میں سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ، فرعیت، لیکن یہ علامتیں فرعی ہوتی ہے، اصلی علامت نہیں ہوتی، یعنی کہ ضمہ فتح کسرہ نہیں پایا جاتا ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ سیکنڈری، یہ سب ضمہ فتح کسرہ کو چھوڑ کر کے علامت، وہ بھی نشانی ہے، ٹھیک ہے، تو دیر آر ادر سیکنڈری سائنس، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، امید کرتے سمجھ میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیا کیا یہ علامتیں ہیں؟ میں نے ضمہ فتح کسرہ کے علاوہ بھی مرفوع منصوب مجرور کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی، اور یہ کون کون سی علامت ہے؟ وہی فی الانواع الآتیتی، اور یہ علامتیں ان قسموں میں ہیں، آنے والی قسموں میں ہیں، اب ڈسکس ہو رہا ہے، بتا دیا کہ یہاں پہ اور بھی علامتیں ہوتی ہیں، اور بھی ادر سائنس، ادر سیکنڈری سائنس، اصلی سائنس نہیں، اور یہ کون کون سی ہے؟ وہی، یہ کیوں آیا؟ غیر عاقل کی جمع، علامات کے لیے اور بھی علامت، اور یہ کون کون سی علامتیں ہیں؟ فی الانواع الآتیتی، آنے والے قسموں میں بتایا گیا ہے، اور یہ قسم، آنے والے قسم کس کا ہے؟ من الاسمائی، فعل ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، مانے اسم میں سے جو فرعی علامت پائی جاتی ہیں وہ آنے والے قسموں میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آنے والے قسموں میں بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیے، اب بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سا اسم عربی میں ہوتا ہے جو سیکنڈری علامت لیتا ہے، سیکنڈری سائنس لیتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھتے ہیں، کچھ ہی دیر میرے خیال سے بچا ہے کلاس کا، تو امید ہے کہ آپ لوگ برداشت کر پا رہے ہوں، جھیل سک رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا، طاقت ہے نا جھیلنے کی، ٹھیک ہے، تو اچھا کون کون سا اسم عربی میں علامت لیتا ہے سیکنڈری، ٹھیک ہے، تو پہلا کیٹیگری کیا ہے؟ جمع المؤنث السالم، ٹھیک ہے، سالم یہ صفت ہے، نعت ہے، کس کا جمع ہوگا، کوئی غلطی سے اس کو کسرہ ہی پڑھ دیتا ہے، کسرہ نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، سالم ہے، تو جمع المؤنث السالم، تو جمع مؤنث سالم جو ہے، یہ جمع مؤنث سالم سمجھ رہے ہیں نا، جمع مؤنث سالم، مسلمات، مدرسات، مسلمات، یہ اسم، آتن پہ جو اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں مؤلف کہ جمع مؤنث سالم میں، اور 10 منٹ کلاس کریں گے، ٹھیک ہے، 10 منٹ انشاءاللہ، 8-9 منٹ بس، ٹھیک ہے، تو جمع مؤنث سالم جو ہے نا، اس میں سیکنڈری علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مرفوع میں تو وہی علامت ہے نا بھائی، ضمہ ہی تو ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب میں فرعی علامت نہیں ہے. کہتے ہیں کیا جمع مؤنث سالم کیٹیگری میں نسب کی جو علامت ہے یعنی کہ منصوب کی جو علامت ہے فی مانے اس میں، ہی مانے فی مانے اس میں جمع مؤنث سالم میں کسرہ ہے. نحو مانے مثلا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا. جمع المؤنث السالم علامت النصب، ٹھیک ہے، علامت النصب کی علامت صرف اس میں کیا کسرہ ہے، یعنی کہ مرفوع کی علامت تو دمائی ہے، مسلمات مرفوع کی علامت کیا دمہ ہے، اور مجرور کی علامت کیا ہے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، مرفوع کی علامت دیکھ رہے ہیں نا دمہ ہے، مسلمات، اور مجرور کی علامت کیا ہے کسرہ ہے مسلمات. لیکن جب یہ منصوب ہوگا انا وغیرہ لگا دیں گے تبھی بھی کسرہ ہی لے گا، مجرور اور منصوب کی علامت سیم ہے. تم کہہ سکتے ہیں نا کہ منصوب کی جو علامت ہے اس میں سیکنڈری، اصلی نہیں، کیونکہ اصلی علامت منصوب کا کیا تھا فتح تھا نا، جو اس میں نہیں ہے کسرہ ہی ہے اس میں علامت منصوب کا. تو کہہ رہے ہیں مؤلف کیا کہ کسرہ علامت ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے مثلا ایگزامپل دی گئی خلق اللہ، اللہ نے بنایا، اللہ کریٹڈ کیا السماواتی والارض، اللہ نے آسمانوں کو بنایا. تو سماوات جمع ہے، کس کی جمع ہے سما ان کی جمع. تو منصوب ہے، یہ مفعول بھی نہ ہوگا، خلق اللہ، اللہ کریٹڈ وٹ، اللہ نے کیا بنایا آسمانوں کو. تو مفعول بھی آبجیکٹ، تو آبجیکٹ تو منصوب ہوتا ہے، ہاں منصوب تو ہے، لیکن سماوات جو ہے نا یہ جمع مؤنث سالم ہے، سالم جمع ہے، اور سالم جمع منصوب جب ہوتا ہے تو فتح نہیں لیتا ہے، یہ کسرہ لیتا ہے. تو یہ کیونکہ فتح نہیں ہے، فتح اصلی علامت تھا، کسرہ آگے کیونکہ تم کہیں گے کسرہ سیکنڈری علامت ہے پر یہ. لیکن والارض دیکھیے، والارض معطوف ہے، کنیکٹڈ ہے سماوات سے، یہ تو ٹھیک مفعول بھی، یہ مفعول بھی کا معطوف، مفعول بھی سے جڑا ہوا، یہ بھی منصوب ہے، یہ تو پراپر منصوب ہے کیونکہ یہ کوئی جمع وغیرہ نہیں ہے. لیکن یہ جمع ہے تو لہٰذا جمع مؤنث سالم، سالم جمع ہے مؤنث کی، تو یہ فرعی علامت ہے. منصوب کی علامت اس میں فرعی ہے، وہی چیز یہاں پہ بتایا گیا کہ جمع مؤنث سالم کیٹیگری میں صرف منصوب کی علامت کیا ہے فرعی ہے، جو کہ کیا ہے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور دوسرا کیٹیگری کیا ہے الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف یعنی کہ ایک اور نام اس کا غیر منصرف، غیر منصرف اسما. جیسے کہ کچھ کیٹیگریز پڑھے ہیں نا ہم لوگ، فورن نیمس، نان عربک نیم، غیر عربی نام جو ہوتا ہے وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف سے مراد کیا تنوین نہیں لیتا ہے، اور مجرور جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ کس کے ساتھ ہوتا ہے فتح کے ساتھ ہوتا ہے. وہی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے علامت الجر، مجرور کی علامت جو ہے نا فی مانے اس میں ممنوع من الصرف یعنی کہ غیر منصرف میں بتایا جا رہا ہے کہ غیر منصرف اسم میں منصوب مجرور کی علامت جو علامت الجر کیا ہوتی ہے فتحہ. آمینتو یا مثال ابراہیم ہے نا، ابراہیم کما صلیت علی ابراہیمی نہیں، لیکن اللہم صلی علی محمدن، محمدن پہ تو کسرہ علی پڑھ رہے علی محمدن، لیکن کما صلیت علی ابراہیمی نہیں پڑھ رہے علی ابراہیما پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ابراہیم کیونکہ کیا ہے یہ نان عربک نیم ہے، غیر عربی نام. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے نان عربک نیم سے بتا چکے آپ کو کلاسز پہلے. تو نان عربک کا کیٹیگری ہے ممنوع من الصرف کہتے ہیں، وہ تنوین نہیں لیتا اور جو کسرہ دکھاتا ہے مجرور میں وہ کیا لے لیتا ہے فتحہ لے لیتا ہے. یہ بتایا گیا مجرور کی علامت جو ہے نا فتحہ ہوتی ہے ممنوع من الصرف کیٹیگری. ممنوع من الصرف میں اور عربی عورتوں کے نام، ٹھیک ہے، اور فورن نیمز اور بھی بہت سارا کیٹیگری ابھی نہیں بتا رہے. ویسے قرآن کی آیت بھی اذهب الى فرعون، الى تو مجرور کر دیتا ہے، الى البیت، الى السوق، لیکن فرعونی یہ تو منصوب ہے کہ نہیں، منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ فورن نیم عربی میں کیا ہوتا ہے وہ کسرہ نہیں لیتا ہے، مطلب جر میں کسرہ نہیں لیتا، جر میں فتحہ ہی لیتا، تو یہ جر نہیں لے گا، کسرہ نہیں لے گا. تو یہ فتح، یہ منصوب نہیں بلکہ کیا یہ مجروری ہے، لیکن علامت کیا ہے فتح. تم کہہ سکتے ہیں نا یہ سیکنڈری ہے، یہ کیا ہے یہ سیکنڈری سائن ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری سائن ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے بعد کیا الاسماء الخمسہ، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. الاسماء الخمسہ، اسماء الخمسہ مطلب کیا ہوتا ہے 5 اسپیشل ناؤن، یہ 5 خاص قسم کے ناؤنس ہیں الاسماء الخمسہ. جیسے ابو کا، اخو کا، ہمو کا، فو کا، ذو.
ٹھیک ہے. 5 نام ابو بھائی، ابون مانے بھائی، باپ والد، اخو بھائی، ہمو مانے سسرالی رشتہ دار. ٹھیک ہے. ان لاز کے معنی میں آ سکتا ہے یہ، ان لاز ریلیٹیوز، سسر وغیرہ کے معنی میں آ سکتا ہے. فو مانے ماؤتھ، منہ، زو مطلب والا. ٹھیک ہے. تو خیر ابھی میننگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہم لوگ. اسماء الخمسہ جو ہے یہ عربی میں کیا ہوتا ہے، یہ سیکنڈری سائن لیتا ہے، فرعی علامت لیتا ہے. کیسے دیکھیے، کل العلاماتی، مضاف مضاف الیہ، کل العلاماتی، آل سائنس، فیہا، ان میں، مانے اسماء الخمسہ میں تمام علامتیں فرعی ہوتی ہے، سیکنڈری علامت ہے. آل علامت اسماء الخمسہ میں کیا فرعی ہوتا ہے. جیسے کہ کہہ رہے ہیں جاء ابو کا، کیا آیا، مانے سوالیہ ہے، حمزۃ الاستفہام، کیا آیا ابو کا، تمہارا بھائی کیا تمہارے ابو آ گئے، تمہارے والد آ گئے. تو ابو یہ فاعل ہے، ابو کیا فاعل ہے، لیکن علامت ابو میں کیا ہے، یہ واو ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے، واو ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے یہاں پہ، واو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اعرف مطلب کیا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں. آئی نو ہوم، میں کسے جانتا ہوں، ابا کا، یور فادر، میں تمہارے والد کو جانتا ہوں. تو یہ منصوب کی علامت کیا ہے اس میں، پتہ ہے. اس کے بعد این السیارۃ ابی کا، تمہارے والد کی گاڑی کہاں ہے. این السیارۃ ابی کا، تمہارے والد کی گاڑی کہاں ہے. تو سیارۃ ابی کا، یہ یا کیوں آ جا رہا ہے، یہ تو نارمل ورڈ ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ اسم کیا ہوتا ہے آپ کا، اینڈ ہوتا ہے صرف دمہ پہ اینڈ ہوتا ہے نا، دمہ، فتحہ، کسرہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ اینڈ ہو رہا ہے دمہ واو پر اینڈ ہو رہا ہے، الف پہ اینڈ ہو رہا ہے، یا پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کیا یہاں پہ رفع کی علامت، یعنی مرفوع کی علامت کیا، اس طرح کے اسما میں واو ہوتا ہے. مرفوع کی علامت واو ہے، منصوب کی علامت کیا ہے، الف ہے، اور مجرور کی علامت کیا ہے، یا ہے. ٹھیک ہے. مجرور کی علامت کیا ہے، یا ہے. ٹھیک ہے. یہ علامتیں یہاں پہ پائی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وقت تمہارے پاس ختم ہونے والا ہے آپ کا. اچھا، اس میں لاسٹ ایک قاعدہ دیا ہوا تھا. یہ سب جو ہے نا، جب اسماء الخمسہ مبنی مضاف ہوتا ہے نا تبھی یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو بھی نہیں بتایا، اگر یہ مضاف نہیں ہوتا، یہ جو اوپر ہم لوگ کیٹیگریز کیے ہیں نا، یہ مضاف کے سلسلے میں، یہ سب مضاف بن کے آ رہا ہے. مضاف بن کے آ رہا ہے نا، ابو کا مضاف الیہ، ابو مضاف بن کے آ رہا ہے نا، یہ سب مضاف نہ بن کے آ رہا ہے. کاف مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ، یہ سب مضاف الیہ، اور ابو، ابا، ابی مضاف ہے. تو یہی قاعدہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو لاگو ہوتا ہے، یہ علاماتیں تعرب اسماء الخمسہ بہذہ العلامات. ٹھیک ہے. یہ جو علامت پڑتا ہے، ایسا علامت جو ہے نا، واو، الف اور یا، فرعی علامت کب ظاہر ہوتا ہے، جب وہ اذا کانت مضافتن، جب یہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یا متکلم کے علاوہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ نارمل شکل کیا اخن کا ایسا ہے، اخن، اخن، اخین، یہ تو نارمل ہے. اخن، 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 ابن، 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 یہی تو نارمل ہے. لیکن یہاں پہ جب یہ مضاف بن جاتا ہے تو واو ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ واو علامت ہوتا ہے اگر مضاف بنتا ہے تو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا خیر ابھی اس پہ نہیں جا رہے ہیں، اور ہمارا جو ہے وقت ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اور بھی کچھ کیٹیگریز تھا جو ابھی مناسب نہیں ہے کرانا. اگر آپ لوگ چاہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن 1 گھنٹہ پار ہوگی میرے خیال سے، تو بہتر ہے کہ رک جانا ہے. تو نیکسٹ ہم لوگ کلاس کریں گے، اور ہم لوگ ایک بار گروپ پہ ڈسکس کر لیں گے. امید کر سیٹرڈے کلاس کرانے کا سوچ رہے ہیں. رمضان میں کلاس بند نہیں کریں گے، لیکن شارٹ کلاس کریں گے. صرف آدھا گھنٹہ کا کلاس ہم لوگ رمضان مہینے میں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر گفتگو ہم لوگ گروپ میں ایک بار ڈسکس کر لیں گے. مناسب وقت کیا ہوگا، میرے خیال سے عصر کے بعد وقت صحیح ہوگا، انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم، عصر کے بعد وقت صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کے لیے عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ سوال ہوگا تو آپ کلاس میں گروپ میں کر سکتے ہیں. سوال ہونے سے گروپ میں سوال پلیز کر لیجیے. ٹھیک ہے.